مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ سورہ سبا مکمل ہو رہی آیت 51 سے 54 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّرِيبٍ۔ اور کبھی آپ دیکھیں گے جب یہ گھبرائیں پھر نہ بچیں بھاگ کر، اذ فزعوا فلا فوت وأخذوا، جب یہ گھبرائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرما رہے ہیں، پھر نہ بچیں بھاگ کر اور پکڑے ہوئے آئیں نزدیک جگہ سے، اور کہنے لگیں کہ ہم نے اس کو یقین مان لیا، آمنا بھی، قرآن پر ہم نے نبی کی بات پر یقین کر لیا۔ وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ، اور اب کہاں ان کا ہاتھ پہنچ سکتا ہے دور جگہ سے، تناوش ہاتھ پہنچنا، اب ان کا ہاتھ کہاں، اب ایمان لا کے کیا فائدہ۔ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ، حالانکہ اس سے پہلے یہ انکار کر چکے ہیں اس کا، اور پھینکتے رہے بن دیکھے نشانے پر دور کی جگہ سے، وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ، اور پھینکتے رہے بن دیکھے نشانے پر دور کی جگہ سے، اور رکاوٹ پڑ گئی ان میں اور ان کی آرزو میں، جیسا کہ کیا گیا ہے ان کے طریقے والوں کے ساتھ، یعنی پہلے والوں، اس سے پہلے وہ لوگ تھے ایسے شک میں، تردد میں، جو چین نہ لینے دے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کا حال بتلایا ہے۔ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وقت آپ یاد کریں تو آپ کو حیرت ہو جب یہ کفار قیامت کے ہول اور ہیبت سے گھبرائے پھریں گے، پھر نکل بھاگنے کی کوئی صورت نہ ہوگی اور پاس میں پکڑ بھی لیے جائیں گے۔ اس وقت کہیں گے کہ ہم اس حق پر ایمان لے آئے، کب؟ قیامت ہم ایمان لے آئے، اور جتنے امور اس میں بتلائے گئے ہیں قرآن میں سب کو مان لیا، اس لیے ہماری توبہ قبول کر لو، چاہے دوبارہ دنیا میں بھیج کر یا بغیر بھیجے ہوئے، لیکن ہم توبہ کرتے ہیں۔ اور اللہ فرما رہے اتنی دور جگہ سے ایمان کا ان کے ہاتھ آنا کہاں ممکن ہے؟ اب یہ عمل کی جگہ نہیں ہے آخرت، اس لیے اب توبہ کر کے کوئی فائدہ نہیں۔ اب آخرت کا عالم ہے جو دار العمل نہیں، دار الجزا ہے، اس میں ایمان مقبول نہیں، کیونکہ اب جو ایمان ہوگا وہ ایمان بالغیب نہیں ہوگا، بلکہ ایمان بالمشاہدہ، اللہ کا عذاب، فرشتے سب دیکھ لیا، اور مشاہدے کے بعد کسی چیز کا اقرار کرنا تو طبعی امر ہے، اس میں اطاعت حکم کا کوئی پہلو نہیں، ایسا ایمان قبول نہیں۔ وہ تو فرعون نے بھی مرتے مرتے سب دیکھ کر ایمان قبول کر لیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انکار کر دیا، حالانکہ پہلے سے دنیا میں یہ لوگ اس حق کا انکار کرتے رہے، اور ان کا انکار بھی ایسا جس کا کوئی صحیح منشا نہ تھا، بلکہ بے تحقیق باتیں دور ہی دور سے ہانکا کرتے تھے۔ دور کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تحقیق سے دور تھی، یعنی دنیا میں تو کفر کرتے رہے، اب ایمان سوجھا ہے اور اس کے مقبول ہونے کی آرزو ہے، اور چونکہ آخرت دار العمل نہیں ہے، اس لیے ان میں اور ان کے قبول ایمان کی آرزو میں ایک آڑ کر دی جائے گی، یعنی ان کی آرزو پوری نہ ہوگی، جیسا کہ ان کے ہم مشربوں کے ساتھ، ان جیسے کافروں کے ساتھ پہلے سے ہوتا آ رہا ہے، یہی برتاؤ کیا جاتا رہا جو ان سے پہلے کفر کر چکے ہیں۔ اور یہ سب
بڑے شک میں تھے، جس نے ان کو شک میں ڈال رکھا تھا۔ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، یہ حال قیامت کے دن کا ہے کہ کفار و فجار گھبرا کر بھاگنا چاہیں گے تو چھوٹ نہ سکیں گے، اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ جیسے دنیا میں کوئی مجرم بھاگ جائے تو اس کو تلاش کرنا پڑتا ہو، بلکہ فوراً پکڑ لیے جائیں گے۔ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ، اب وہ وہاں پکڑے جانے کے بعد کہیں گے ارے ہم ایمان لائے، ہاں ہم ایمان لائے۔ وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ، اور کہاں ہے ان کے لیے تناوش، من مکان بعید، ہاتھ بڑھا کر کسی چیز کو اٹھا لینا اب کہاں ہو سکتا ہے؟ اب ایمان لانا چاہتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر تو وہی چیز اٹھائی جا سکتی، ہاتھ بڑھا کر، جو بہت دور نہ ہو۔ کہاں حشر کا میدان اور کہاں دنیا؟ اب ایمان لا کے کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی بتلا رہے ہیں۔ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ، اللہ فرماتے ہیں پہلے تو یہ انکار کرتے رہے، وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور یہ دور ہی سے ہانکتے رہے بغیر دلیل کے۔ قذف بالغیب کس کو کہتے ہیں؟ یقذفون بالغیب، جو شخص بلا دلیل محض اپنے خیال سے باتیں کرتا ہے، جو شخص بلا دلیل محض اپنے خیال سے بات کرتا ہے، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، اس کو عرب میں رجم بالغیب یا قذف بالغیب کہتے ہیں، ٹھوکنے والا، بس اپنے خیالوں سے ٹھوکتا ہے، کوئی دلیل نہیں، کہ یہ اندھیرے میں تیر چلاتے ہیں جس کا کوئی نشانہ نہیں ہوتا۔ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ، اور آڑ کر دی جائے گی، نہ ان کو نجات ملے گی وہاں، نہ توبہ قبول کی جائے گی۔ کما فعل باشیاعہم، اشیاء جمع ہے، شیعہ اس کا واحد ہے۔ کیا مطلب؟ کسی شخص کے تابع اور ہم خیال کو اس کا شیعہ کہا جاتا ہے۔ شیعہ کا مطلب کسی کا ہم خیال، کسی کے تابع، تو اس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ آج انکار کر رہے ہیں حق کا، ان سے پہلے بھی لوگ انکار کرتے آئے ہیں، جیسا ان کے ساتھ معاملہ ہوا ویسا ہی معاملہ ان کے ساتھ ہوگا، اور ان کی توبہ کام نہیں آئے گی۔